اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہ وعلى أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات شب عاشورہ شب توبہ بھی ہے، دعا کی قبولیت کی شب بھی ہے۔ جتنے احباب یہاں حاجتیں اپنی دعائیں اپنی تمنائیں لے کے آئے ہیں، خالق نے بلایا ہی اس لیے ہے کہ سخیوں کے صدقے میں مانگتے جاؤ، میں تمہیں عطا کرتا جاؤں۔ رحمتوں کے دروازے کھل گئے، کرم و فضل کی زمین والوں پہ خالق کی نظر ہونے لگی۔ سخی داتا حسین کے صدقے میں عطا کرنے کے لیے تیار۔ بشرطے کہ ہمیں منگتا بننے کا ڈھنگ آ جائے۔ وہ انداز ہم اپنا لیں جو سیلوں کا انداز ہے، وہ انداز ہم بنا لیں جو منگتوں کا انداز ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی گود یہاں سے کھالی جائے گی۔ اپنی دعاؤں کی استجابی کے لیے پورے مجمع سے بلند آواز سے صلوات کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ مشن مظلوم کربلا کے وارث رہبر حقیقی امام حق
امام عادل حسین کے بیٹے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ کثیر مجمع مسئلہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی آواز کم ہے، خواتین کی آواز یہاں زیادہ پہنچ رہی ہے۔ بھئی انتظامیہ سے التماس ہے، اگر انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو چاہیے تو سٹیج اس طرف لگا دیتے۔ بہرحال عاشورہ محرم کی آج یہ نامی مجلس جس کے سرنامہ کلام میں میں نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں جی۔ بہرحال جیسا بھی اب چونکہ حاضری دینی ہے، آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کچھ ہم اپنی زبانیں ہلاتے رہیں گے تو ان کی آواز دب جائے گی۔ ماشاءاللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں شان نہیں ہماری کم ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتا ہے میرا حبیب میں نے دین کو کامل کر دیا۔ بولنا ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو کامل کر دیا۔ آج کی تقریر کا پہلا پیغام، پہلا میسج، پہلا نظریہ تشیع کسے کہتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتا ہے میں نے دین کامل کر دیا ہے، یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے دین بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں۔ پہلا عقیدہ تشیع کا کہ ہمارے رب کا یہ دعویٰ ہے کہ دین بنانا میرا کام ہے، بندوں کا دین بنانا کام نہیں ہے۔ بلکہ تشیع کسے کہتے ہیں؟ تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ دین بنانا اللہ کا کام ہے، نبی کا کام بھی دین بنانا نہیں۔ نبی دین بنانے نہیں آتا، نبی دین پہنچانے آتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب کہہ دے اور میں نے اپنی نعمتوں کو تجھ پہ تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور میں نے تیرے لیے اسلام جیسے دین کو چن لیا۔ تشیع کا عقیدہ میں 10 دن یہاں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا مرکز، تشیع کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ ہم نے جسے مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے جسے چھوڑا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے چھوڑا ہے، اس لیے کہ خالق نے خود قرآن میں یہ منشور دیا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے میرا رسول روکے رک جاؤ۔ ہم نے دین بنانا نہیں ہے، ہم نے دین لینا ہے۔
مصطفیٰ قرآن دے دے لے لو، مصطفیٰ کعبہ دے دے لے لو، مصطفیٰ نماز دے لے لو، مصطفیٰ روزہ دے لے لو، مصطفیٰ علی دے لے لو، مصطفیٰ حسن دے لے لو، مصطفیٰ حسین دو لے لو، انکار نہ کرو۔ اسی لیے میں نے 9 دن یہ باور کروایا، ہم علی کو علی کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم علی کو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا نبی مولا ہے۔ جو مجھ مصطفیٰ کو مانتا ہے اسے مرتضیٰ کو ماننا ہوگا۔ یا رسول ہے کون؟ خدا نے 2 قصیدے پڑھے ہیں قرآن میں، ایک اپنی ذات کا، ایک اپنے حبیب کا۔ جب اپنا قصیدہ پڑھنے لگا تو اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھنے لگا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ زمانے کو یہ سمجھانا چاہتا تھا دنیا والو سنو، جہاں جہاں تک مجھ خالق کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے محمد کی مصطفیٰ ہے۔ جہاں تک مجھ خالق کی خدائی وہاں وہاں تک محمد کی رحمت بن کے آیا۔ میرا گلا بھی خراب ہے، آپ نے میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرنا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں تاکہ میں اپنا وقت پورا کروں۔ کیا بن کے آیا بھائی؟ رحمت۔ سارے بولے کیا بن کے آیا؟ رحمت۔ زمانے کے لیے، زمانے کے لیے جس ہستی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ کتنی بڑی رحمت! مکہ سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچا۔ جب مدینہ میں استقبال ہوا آمنہ کے لال کا، ہر انصاری کے دل میں یہ جذبہ کہ اللہ کی رحمت میرے گھر میں آئے۔ ہر سردار یہ چاہتا ہے اللہ کی رحمت میرے گھر میں آئے۔ پہلا جملہ آج کی تقریر کا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کسی کے گھر کا انتخاب نہیں کروں گا، جس دروازے پہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی مصطفیٰ اس کا مہمان بن جائے گا۔ یعنی آمنہ کا لال کی اونٹنی بھی اتنی تمیز رکھتی ہے کہ مجھے کس دروازے پہ بیٹھنا چاہیے کس دروازے پہ نہیں۔ تو جس نبی کی اونٹنی میں اتنا شعور ہو وہ مصطفیٰ خود 7 سردار ہیں، جس کے دروازے کے قریب جاتی دل دھڑکنے لگتا شاید یہاں بیٹھ جائے، اونٹنی آگے چل دیتی، مایوسیاں چھا جاتی، دوسرے دروازے پہ جاتی شاید یہاں بیٹھ جائے، اونٹنی آگے بیٹھ جاتی۔ بھائی اللہ کے نبی نے کسی سردار کے گھر کے سامنے اونٹنی نہیں بیٹھی بلکہ ایک غریب کے دروازے پہ۔ نام ہے ابو ایوب انصاری۔ کیا نام ہے بھائی؟ اللہ کے نبی کے پیارے اصحابی ہیں، کیا نام ہے؟ ابو ایوب۔ یہ صرف اصحابی بھی نہیں تھے، علی کے شیعہ بھی تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ جتنے اللہ کے نبی کے پیارے اصحابی ہیں وہ سارے علی کے شیعہ بھی ہیں، کیونکہ جو علی کا شیعہ نہ ہو وہ نبی کا صحابی بھی نہیں ہوتا۔ علی کا شیعہ بھی ہے۔ ناکہ دروازے پہ بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرے جیسے غریب کے گھر کا انتخاب کیا ہے اللہ کے نبی نے، اپنے گھر میں لا بٹھایا آمنہ کے لال کو، جتنی ہمت اتنی خدمت۔
اللہ کے نبی رہتے رہے، اس کے گھر میں برکتیں بڑھتی رہیں۔ بھائی اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکتیں ہوں، اہل بیت کے ذکر کرایا کرو، رزق میں اضافہ کروایا کرو۔ اللہ کے نبی جیسے جیسے دن گزارتے گئے، رزق میں اضافہ۔ آخر اللہ کے نبی نے ہمیشہ تو بیٹھے نہیں رہنا تھا، اپنا گھر بنایا، اپنے گھر میں چلے گئے، رزق میں کمی آنے لگی۔ زوجہ نے کہا رحمت جو چلی گئی، بھائی توجہ، رحمت جو چلی گئی، چلو اب مستقل تو نہیں آئیں گے، دعوت کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ کس کا بھائی؟ کس کا؟ لنگر کا۔ اب تو سمجھ آیا نا، لنگر کا انتظام کرتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے۔ جا اللہ کے نبی کو جا کے دعوت دے، رحمت بن کے ایک دفعہ پھر ہماری نگری میں آ جائیں۔ ابو ایوب انصاری گئے، اللہ کے نبی کو سلام کیا، آقا ایک مرتبہ پھر رحمت بن کے میرے گھر آ جائیے۔ بھائی جس نے کبھی کسی کے سوال کو رد نہ کیا ہو، ابو ایوب انصاری کے سوال کو کیسے رد کرے؟ نبی کریم ہوتا ہے، وہ کسی کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ کہا اچھا، کہا مولا شام آ جائیے، کہا اچھا آ جائیں گے۔ بھائی دعوت کا اہتمام ہونے لگا، مغرب و عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، آمنہ کے لال آگے ابو ایوب انصاری کے گھر میں توجہ، آگے ابو ایوب انصاری کے گھر میں اللہ کے نبی بیٹھے۔ ایک بندے کو پتہ چلا اللہ کے نبی ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہیں، آئے آقا مسئلہ پوچھنا ہے، کہا آ جائیے۔ مسئلہ بتایا، جانے لگا، کہا بیٹھ جاؤ، لنگر کا انتظام ہے۔ کس کا انتظام ہے بھائی؟ تو لنگر دی خبر مل جائے تو شیعہ بلا پیر چکنے ہیں۔ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی لنگر کا انتظام ہے تو کھائیں گے ماشاءاللہ۔ اب دوسرا سیل آیا، مسئلہ پوچھا، جانے لگا، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جا، لنگر کا انتظام ہے۔ بھائی لوگ آتے گئے، آمنہ کا لال بٹھاتا گیا، مجمع بڑھتا جا رہا ہے، ابو ایوب انصاری کا چہرہ اترتا جا رہا ہے۔ اہتمام ہے ایک بندے کا، یہ جو آتا جا رہا ہے بٹھاتا جا رہا ہے۔ ہمت نہ پڑی کہ اللہ کے نبی سے بات کروں، زوجہ سے کہتا ہے عجب معاملہ ہو گیا، جو آتا جا رہا ہے بٹھاتا جا رہا ہے۔ زوجہ نے کہا دعوتیں وہ دے رہا ہے، گھبرا تو رہا ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، برائے مہربانی فرما کر چپ کر کے مجلس سن لیں۔ زوجہ نے سمجھایا کہ دعوتیں وہ دے رہا ہے اور گھبرا تو جا رہا ہے، جا اللہ کے نبی کے پاس اپنی پریشانی بیان کر دے۔ کہا اللہ کے نبی ہم نے تو ایک کے کھانے کا اہتمام کیا، آپ جو آتا جا رہا ہے جو آتا جا رہا ہے اسے بٹھاتا جا رہا ہے۔ جب یہ پیغام دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ایوب انصاری یہ تو چند بندے ہیں، اگر پورا مدینہ بھی تیرے گھر میں آ جائے تیرا رزق کم نہیں ہوگا۔ تو نے عام بندے کو نہیں اللہ کی رحمت کو دعوت دی ہے۔ تو نے عام بندے کو دعوت نہیں دی، اللہ کے نبی کو رحمت بنا کے دعوت دی ہے۔ اور اس کے بعد کہا جب کھانا تقسیم کرے گا نا سب سے پہلے میرے پاس لانا۔ بھئی ابو ایوب انصاری نے تھال میں کھانا ڈالا، سب سے پہلے آمنہ کے لال کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے پاک و پاکیزہ ہاتھ سے رزق کو جو ہے وہ مس کیا اور اس کے کہا ابو ایوب انصاری اب اسے تقسیم کرو۔ بھئی ابو ایوب انصاری تقسیم کرتا رہا، سارے لوگ سیر ہو گئے، رزق ویسا کا ویسا۔ سارے لوگ سیر ہو گئے، رزق ویسا کا ویسا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے نام پہ دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کمی نہیں آیا کرتی۔ یا رسول اللہ،
وما آتاکم الرسول فخذوہ. میں اپنی تقریر پہ آ گیا. دین کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا نبی تمہیں دے وہ لے لو، جس سے اللہ کا نبی روکے اس سے رک جاؤ. اسے کہتے ہیں تشیع. پتہ چلا ترجمے کا؟ ہم علی کو اپنی مرضی سے نہیں مانتے، ہم حسن کو اپنی مرضی سے نہیں مانتے، ہم حسین کو اپنی مرضی سے نہیں مانتے. نبی بیٹھا ہے ممبر پہ، نبی کھڑا ہے ممبر پہ، دے رہا ہے خطبہ جمعہ. کثیر مجمع ہے اصحابہ کا، دیکھا سامنے سے در زہرا کا غلاف ہلا. ایک ننھا شہزادہ گھٹنوں کے بل دروازے سے باہر آیا. خطیب نے خطبہ چھوڑا، خطیب نے ممبر چھوڑا، خطیب نے مجمع چھوڑا، بچے کو سینے پہ اٹھایا، واپس ممبر پہ گیا، کھڑا ہو کے ابھی خطبہ دینے کا ارادہ کیا تھا. ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، من ہوا یہ کون ہے؟ بھائی توجہ، من ہوا یہ کون ہے جسے اللہ کے نبی اٹھائے ہوئے ہیں؟ بھائی جب کانا پھوسی ہونے لگی، من ہوا من ہوا من ہوا، یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا امام، یہ امام ہے. ھذا امام، یہ امام ہے. امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے، 9 اماموں کا باپ ہے. کہا مولا کوئی مختصر تعارف سان سا نہیں ہو سکتا؟ کہا نہیں، یہ زمانے کی حجت ہے، یہ حجت کا بیٹا، یہ حجت کا بھائی، یہ 9 حجت خداؤں کا باپ. کہا مولا ذرا آسان سا تعارف کروا دیجئے تاکہ یاد ہو جائے. سنو گے سرگودے والو، اب اللہ کے نبی نے اس صغیر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کر مجمع سے خطاب کر کے کہا آسان تعارف سننا چاہتے ہو؟ ہاں آقا آسان تعارف سنائیے. تب مصطفیٰ نے کہا سنو، حسین منی و انا من الحسین. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. یزیدیت حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں. بھائی کتنا پیارا تعارف. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہی حسین ہے. ایک اور بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے مشہور ہیں ہمارے بھائیوں کے ہاں، نام مقدس حضرت ابو ہریرہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں پہنچا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی زمین پہ دراز ہیں، سینے پہ حسین کو لٹایا ہوا ہے. لب مصطفیٰ لب حسین سے ٹکرا کر کہتے ہیں حسین مصطفیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے. بھائی توجہ، مصطفیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. نعرہ حیدری. اور پھر فرمایا اے حسین جو تجھ سے عداوت کرتا ہے وہ مصطفیٰ سے عداوت کرتا ہے، جو مصطفیٰ سے عداوت کرتا ہے وہ خدا سے عداوت کرتا ہے، جو خدا سے عداوت کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. یعنی مصطفیٰ فرماتے تھے جو حسین سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو حسین سے عداوت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حسین یا رسول اللہ. حسین محبتوں کے مرکز کا نام.
ایک دن بیٹھے ہیں سلیمان و ابو ذر، یہ بھی دونوں اللہ کے نبی کے بھائی کون ہیں؟ لفظ اصحابہ نہیں آتا، یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں شیعہ صحابہ دا نام ہی نہیں لیں دے۔ میں کہنا نام لین دے قابل ہوئے اسی ضرور لینے ہیں بھئی، اللہ کے نبی کے صحابہ کا نام نہیں لینا تو کس کا لینا ہے؟ ایک کا نام ہے سلیمان، دوسرے کا نام ہے ابو ذر۔ سلمان جاتے ہیں ابو ذر کے پاس، یار ابو ذر میرا ایک مسئلہ ہے، اور تجھے پتہ ہے جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مشورہ تو میں آپ سے ہی کرتا ہوں، اور تیرے سے اس لیے مشورہ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بندے اللہ نے اس آسمان نے کسی بندے پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی انسان کو اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر تو سچا ہے، اس لیے تیرے سے مشورہ کرتا ہوں۔ کہا پوچھ سلیمان، کیا پوچھتا ہے؟ کہا میرا ایک عقیدہ ہے، تھوڑی سی خلش ہے میرے ذہن میں ذرا چاہتا ہوں آپ سے اس کے خلش کا علاج کروا لوں۔ کہا کیسی بات؟ کہا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں اور بہت ڈھیر ساری کرتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا میں علی سے بھی بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو کہا پریشانی کیا؟ کہا مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں۔ ابو ذر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت حسین سے کرتا ہوں۔ بھائی حسینیت، میں سب سے زیادہ محبت حسین سے کرتا ہوں۔ ابو ذر نے کہا سلیمان جو تیرا مسئلہ ہے وہی میرا مسئلہ ہے، جیسے تم سب سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہو نا، میں بھی ایسے سب سے زیادہ محبت حسین سے کرتا ہوں، اور جب انہیں مشکل پیش آتی جب کبھی بھی تو یہ آتے در مشکل کشا پہ، علی کے پاس آئے، مولا ہماری مشکل کو حل کیجئے۔ کہا مسئلہ بتائیے۔ انہوں نے مسئلہ بتایا۔ علی نے کہا جس مرض کے تم مریض ہو اس مرض کا علی بھی مریض ہے، جیسے تم حسین سے زیادہ محبت کرتے ہو ایسے میں بھی محبت کرتا ہوں، اور جب علی پہ مشکل آتی تو در مصطفیٰ پہ آتے، اب یہ تینوں آتے ہیں در مصطفیٰ پہ۔ اپنا مسئلہ بیان کیا، علی جس مرض کا تو مریض ہے مصطفیٰ بھی اسی مرض کا مریض ہے، میں بھی سب سے زیادہ محبت حسین سے کرتا ہوں، اور جب نبی کو مشکل آتی تو رابطہ خالق سے ہوتا، خالق مسئلہ تو جانتا ہے، محبت سب سے زیادہ ہمارے دل میں حسین کی۔ کہا مصطفیٰ ادھر بھی یہی مسئلہ، لیکن میں سناؤں گا نہیں، اللہ کہتا ہے میں سناؤں گا نہیں، تجھے مسجد میں بلاؤں گا تو اس سے نماز قائم کرواؤں گا، تجھے سجدے میں جھکاؤں گا، تیری پشت پہ حسین کو سوار کرواؤں گا، اور اپنی تسبیح کو طول دلوا کے بتاؤں گا دنیا والوں مجھے سب سے زیادہ محبت حسین سے ہے۔ نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مسجدوں میں سے افضل ترین مسجد مسجد نبوی، حرم مسجد نہیں، کعبہ مسجد نہیں، مسجد نبوی، پہلی مسجد اسلام کے قبا۔ میں چوک میں تقریر کر رہا ہوں، سرگودا کے بازار میں، سن رہے ہیں سارے مسالک۔ دوسری مسجد جو اسلام کی بنی ہے اسے مسجد نبوی کہتے ہیں، لیکن افضل ترین مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ افضل ترین مسجد کون سی؟ بھائی سارے بول رہے ہیں مسجد نبوی۔ افضل ترین عبادت نماز، نماز کا افضل ترین رکن سجدہ،
کائنات کا سب سے بڑا نمازی ہے سجدے میں، حسین ہے پشت پہ سوار، مصطفیٰ پڑھ رہا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ جب 3 مرتبہ پڑھ چکا، مصطفیٰ نے ارادہ کیا کہ سر اٹھاؤں، جبریل آئے، تیرا رب کہتا ہے تسبیح کو طول دے دے، کیونکہ نماز بھی میری ہے، حسین بھی میرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمتوں کے مرکز کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین کی اصل بھی ہے اور حسین کی نسل بھی، پیغام بھی، میسج بھی، فضائل بھی۔ حسین کی اصل بھی، میرے ساتھ بولیں، حسین کی اصل بھی اور حسین کی نسل بھی۔ اس میں عقیدے کا بھی پیغام ہے، حسین اصلوں والا بھی ہے، حسین نسلوں والا بھی ہے۔ یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اصل ہے نہ ان کی نسل ہے۔ حسین اصل والا، حسین نسل والا۔ حسین کی اصل کیا ہے؟ حسین کی اصل آدم، حسین کی اصل نوح، حسین کی اصل ابراہیم، حسین کی اصل اسماعیل، حسین کی اصل موسیٰ، حسین کی اصل عیسیٰ، حسین کی اصل محمد مصطفیٰ، حسین کی اصل علی مرتضیٰ۔ ہے کہ نہیں اصل بھائی؟ نہیں ہے؟ ہے۔ حسین کی نسل زین العابدین، حسین کی نسل باقر، حسین کی نسل جعفر، حسین کی نسل موسیٰ کاظم، حسین کی نسل علی رضا۔ بھائی ہے نسل یا نہیں؟ حسین کی اصل بھی ہے، حسین کی نسل بھی ہے۔ بھائی لطف لینا چاہتے ہو، یہ نظام قدرت ہے، اللہ نے حسین کی اصل سے بھی ایک کو باقی رکھا ہے، حسین کی نسل سے بھی ایک کو باقی رکھا، حسین کی اصل سے بھی ایک باقی، حسین کی نسل سے بھی ایک باقی۔ اصل سے باقی ہے عیسیٰ، نسل سے باقی ہے مہدی۔ بھائی ایک زمانہ آئے گا اصل والا بھی آئے گا، نسل والا بھی آئے گا۔ بے توجہ سرگودے والو، اصل والا بھی آئے گا، نسل والا بھی آئے گا۔ کعبے کے سائے میں مؤذن اذان دے گا، مؤذن اذان دے گا، نسل والا اصل والے سے کہے گا عیسیٰ تو صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب تقوی اللہ کا نبی، آگے بڑھ، نماز پڑھا۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پڑھانے کے لیے نہیں۔ سرگودے والو میں پوچھنا چاہتا ہوں، عیسیٰ جیسا نبی اگر محمد کے بارے میں کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی مصطفیٰ کے پہلے کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ عاشور کی شب ہے، 2-3 باتیں میرے ذہن میں تھی، میں نے وہ کرنی ہیں۔ ہمارے بارے میں مشہور کہ شیعہ گھوڑا پوجتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ میرے ساتھ ذرا بولیں۔ شیعہ گھوڑا پوجتے ہیں، گھوڑے کو چومتے ہیں۔ بھائی جو بازار سے گھوڑا گزرتا ہے اسے چومنے لگ جاتے ہو؟ چومتے ہو جو گھوڑا گزرے؟ بھائی اگر شیعہ گھوڑا چومنے والے ہوتے تو یہاں ماشاءاللہ بڑے ڈپو بڑے بنے ہوئے ہیں سرگودھے میں، یہاں تو گھوڑے ہی گھوڑے ہیں، شیعہ سارے وہیں ہوتے، گھوڑے چومتے۔ بھائی کبھی دیکھا آپ نے وہاں شیعوں کو؟ بھائی ہر گھوڑے کو شیعہ چومتا نہیں ہے، ملا روکتا نہیں ہے۔ کبھی ملا نے کہا کہ اس راستے سے میں گھوڑے کو نہیں گزرنے دوں گا؟ کبھی سرگودے میں ایسا مسئلہ ہوا؟
ہر گھوڑے کو شیعہ چومتا نہیں، ہر گھوڑے کو ملا روکتا نہیں، یوں ہی سبز یوں ہی سیاہ چادر گھوڑے پہ ڈال کے اس کی نسبت دے دی جائے حسین سے، ہم چومنے لگ جاتے ہیں، ملا روکنے لگ جاتا ہے۔ تو دوستو مسئلہ گھوڑے کا نہیں، مسئلہ نسبت کا ہے۔ کیونکہ حسین سے محبت ہے ہم گھوڑے سے کو چومتے ہیں، وہاں حسین سے دشمنی ہے وہاں گھوڑے کو روکا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں مسئلہ گھوڑے کا نہیں، جس کے دل میں حسین کی محبت ہو وہ گھوڑے کو چومے گا، جہاں حسین کی عداوت ہوگی وہ گھوڑے کو روکے گا۔ آپ ذکر کر رہے تھے امام حسین کا، جی جی جی، اللہ تعالیٰ نبی پاک جب سجدے میں تھے نا، سبحان ربی اللہ اللہ کر رہے تھے، امام حسین جب ان کے کندھوں پہ آئے تھے نا، امام حسین نبی پاک کے جب کندھوں پہ آئے تھے، اللہ تعالیٰ خود حاضر تھا، اللہ حسین حسین کر رہا۔ بابا دے بلند صلوات پڑھ دیں۔ دوسرا مسئلہ، سرگودے کے گھروں پہ جھنڈے نہیں لگتے؟ ہاں بھائی، پی پی دے جھنڈے تے کدی احتجاج ہویا ہے؟ نہیں لگن دینا بھائی۔ نون لیگ دا ہوئے تا، جماعت اسلامی دا، حتیٰ کہ فضل الرحمان دے جھنڈے تے بھی اعتراض کوئی نہیں، یہ کالے جھنڈے تے کیوں ہے بھائی؟ بھائی پی پی کے جھنڈے پہ اعتراض نہیں، نون لیگ کے جھنڈے پہ اعتراض نہیں۔ پتہ چلا مسلمان کو جھنڈے پہ اعتراض نہیں ہے، عباس کے جھنڈے پہ اعتراض ہے، جھنڈے پہ اعتراض نہیں، عباس کے جھنڈے پہ اعتراض۔ سرگودے کے چوک میں دعوے سے کہتا ہوں یہ جو جھنڈا شیعہ اپنے گھر پہ لگاتے ہیں یہ عباس کا جھنڈا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا جھنڈا ہے۔ یہ عباس کا جھنڈا نہیں، یہ مصطفیٰ کا جھنڈا ہے۔ جاؤ علماء سے پوچھو کیا مصطفیٰ کا جھنڈا سیاہ نہیں تھا؟ بسم اللہ، کیا مصطفیٰ کا جھنڈا سیاہ نہیں تھا؟ تو دوستو ہم یہ عباس کا جھنڈا نہیں لگاتے، ہم یہ مصطفیٰ کا جھنڈا لگاتے ہیں۔ نسبت عباس سے یہ ہے کہ مصطفیٰ کے جھنڈے کے لیے عباس نے اپنے بازو کٹا کے زمانے کو بتا دیا کہ عباس مٹ سکتا ہے، عظمت اسلام کے جھنڈے کو نہیں مٹنے دے گا۔ عباس نے اپنی قربانی دے کے مصطفیٰ کے جھنڈے کو اپنے ساتھ منسوب کر دیا۔ تیسرا مسئلہ، جی شیعہ کالا لباس پہنتے ہیں، کالا لباس پہننا حرام ہے، کالا لباس پہننا بھائی ذرا بولیں، کالا لباس پہننا بھائی کہیں دسے ہے؟ یہ کالی کملی والے نے، کالی کملی والے نے دسے ہے کالے کپڑے پانا جائز نہیں ہے، اور جب آپ باندھ لیتے ہیں تو اعتراض ہی نہیں ہوتا۔ سرگودے میں کبھی کسی نے کالی پٹیاں نہیں باندھی، یہ وکیلوں نے احتجاج کیا پٹیاں باندھی، واپڈا والوں نے احتجاج کیا پٹیاں باندھی، جب جج بائیکاٹ کرتے ہیں عدالتوں کے پٹیاں باندھتے، مزدور احتجاج کرتے ہیں پٹیاں باندھتے۔ بھئی جب تم پٹیاں باندھو حرام نہیں، جب ہم حسین کا احتجاج کرتے ہوئے کالا لباس پہنے حرام ہو جاتا ہے۔ چونکہ قبلہ صاحب آگے میں اپنی تقریر کو یہیں ادھورا چھوڑوں، آج شب توبہ، کون سی شب ہے بھائی؟ بھائی ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیں، اتنا بڑا پنڈال ہے، کون سی شب ہے؟ شب توبہ۔ اللہ چاہتا ہے میں آج مصطفیٰ کے صدقے میں آپ سب کو معاف کر دوں، حسین کے صدقے میں اللہ ہم سب کو
معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن کوشش تو ہم نے بھی کرنی ہے نا، کچھ کوشش کریں۔ میں سبب پیدا کرتا ہوں، شاید ہمارے اندر سے لفظ توبہ ادا ہو جائے، آج کی رات تیری اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک ڈاکو ہے مدینے میں، چوریاں کرتا ہے۔ کون ہے بھائی؟ بولیں ذرا، سرگودے کو نہیں ہوندے؟ ماشاءاللہ، تو پھر چپ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ڈاکو یار، لوگ مدینے چور ہوندے نے، تسی سرگودے ڈر بیٹھے ہو۔ مدینے کا چور ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے۔ بیٹا ہو گیا کوئی 13-14 سال کا، تربیت اولاد پہ ذرا توجہ، پیغام میسج۔ ڈاکو نے ایک دن بیٹے کو بلا لیا، بیٹا چور کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بھئی کوئی پتہ ہے چور کی زندگی کا؟ بھئی میرے نال بولو ہاں، تانوں تو پتہ ہے نا بھی ایسا کو نہیں مرنا، چور نو کو نہیں پتہ، تسا تو کو نہیں نہ مرنا ہے؟ نہیں جی، نہ مرنا ہوئے ہیں جی، نہیں بہندے جی میں ایسی بیٹھے ہیں، خدا دی قسم۔ وہ موت کی تیاری کرتے ہیں جنہیں موت یاد ہوتی ہے۔ کا بیٹا کوئی پتہ نہیں زندگی کا؟ میری زندگی میں میرے ساتھ مل کے ذرا اپنا ہاتھ سیدھا کر لے۔ کیا کر لے؟ بے سرگودے پر ہاتھ وہ ذرا اتھے اپنے طریقے نال کروا رہے، اسی اپنی دکانوں سے سیدھے کروا ہی لینے ہیں۔ پتر نو گور جھوٹ دے بھی سکھانے ہیں، بے ایمانی دے بھی سکھانے ہیں، تھوڑے تولن دے بھی سکھانے ہیں، پیسے بھی چکی میں کٹڑے وہ بھی سارے گور دسنے ہیں نا، دسنے ہیں یا نہیں؟ گل نہیں چنگی لگتی پھر نہیں کرنی چاہیے جو جی بھیا، شعور کی شب ہے نا، پیغام تو دینا ہے میں نے، میری عادت ہے، میں تو مجلس ہی ادھوری سمجھتا ہوں اگر پیغام نہ دوں۔ چور نے کہا بیٹا سیکھ لے گور۔ اچھا بابا، چور کا بیٹا ہوں، انجینئر تو میں نے بن نہیں جانا، یونیورسٹی انجینئرنگ یا ڈاکٹری تو تھی نہیں اس دور میں، چور کا بچہ چور، موچی کا بیٹا موچی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے بیٹا، کل چلیں گے چوری کے لیے۔ توجہ، چور نے بیٹے کو لے لیا، شہر کے باہر نکلے، کہا بیٹا آج ہمارا چوری کا پہلا دن۔ توجہ، بیٹا تو نگرانی کرے گا، میں چوری۔ اس ٹیلے ریت پہ تو کھڑا ہو جا، تو نے کرنی ہے نگرانی، میں نے کرنی ہے چوری۔ اور دیکھنا بیٹا تیرے لیے ہدایت ہے، اگر کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہو تو مجھے متوجہ کر دینا تاکہ میں چوری سے باز آ جاؤں، ہم بھاگ جائیں، پکڑے نہ جائیں۔ اب بیٹے کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ چل گیا کہ میں نے بابا کو متوجہ کرنا ہے، ریت کے ٹیلے پہ کھڑا ہے بیٹا، چور چڑھا ہے کھجور کے درخت پہ، یوں ہی کھجور کے گوشے کو چور نے ہاتھ لگانا چاہا، بیٹے نے نیچے سے آواز دے کر کہا بابا نہ توڑیے، کوئی دیکھ رہا ہے، بابا نہ توڑیے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ نے بزدل چور نے چھلانگ لگائی، بھاگا، بیٹے کو ہاتھ میں لیا، دوڑے، تھوڑی دور جا کے دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، آگے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا۔ جب کوئی بندہ نظر نہ آیا، تھپڑ بیٹے کو رسید کر کے کہتا ہے تو کہہ رہا تھا کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بیٹے نے کہا بابا انسان نہیں خالق انسان دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پہلا تبلیغ کا جملہ کہا بابا تیری مت ماری گئی ہے، تیرے عقل کو کیا ہو گیا، بندوں سے ڈرتا ہے رب سے نہیں ڈرتا۔ چوری کرنی ہوئے نا کوئی بے ایمانی کوئی غلط کام ہے، بچہ لنگ لے، بچہ لنگ لین دے پھر کرنے ہیں۔ ہم بھی بچے سے ڈرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں بے سرگودے۔ بیٹے نے کہا بابا کیا ہو گیا تجھے، بندوں سے ڈرتا ہے رب سے نہیں ڈرتا۔ بیٹے کی تبلیغ کا جملہ سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوا،
زمین پہ گر جاتا ہے، سجدے میں استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے، کہتا ہے مالک میں بھول گیا تھا، میں نے تیرا رستہ چھوڑ دیا تھا، میں نے کریم اللہ سے ناتا توڑ دیا تھا، میرا کریم مالک مجھے معاف کر دے۔ عاطف غیب سے آواز آئی، میرے بندے میں تو کریم ہوں، میں تو معاف کر دوں گا، لیکن جن کے سکون تو نے برباد کیے، جب تک میرے بندے معاف نہیں کریں گے میں کیسے معاف کر دوں؟ میں کیسے معاف کر دوں؟ اٹھا، سچی توبہ کر بیٹھا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے جا معافی مانگ۔ جن کے ساتھ تو نے زیادتی کی، جن کا حق چھینا، سب سے پہلے مدینہ میں آیا، ایک دروازے پہ دق الباب کیا، ایک بوڑھا یہودی دروازے کے بہر آتا ہے، یہ قدموں میں گر جاتا ہے، کہا اللہ کے نام پہ مجھے معاف کر دے، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے معاف کر دے۔ کہا تو کون ہے؟ میں تجھے جانتا نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، کیسی معافی؟ کہا میں ڈاکو، میں چور، میں نے فلاں رات تیرے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، تیرا اتنا سونا چوری کیا تھا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، امت محمدیہ سے میرا تعلق ہے، تیرے دروازے پہ معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہودی آگے بڑھا، گریبان پکڑ کے کہتے ہیں اچھا وہ تو ہے جس نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر دی، میری زندگی کی ساری کمائی لوٹ لی، مجھے رونے کے لیے چھوڑ دیا، وہ بد نصیب تو ہے؟ کہاں وہ میں ہوں، وہ میں بد نصیب ہوں جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی، لیکن میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، امت محمدیہ سے میرا تعلق ہے، تیرے دروازے پہ سچی توبہ کر کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اچھا امت محمدیہ سے تیرا تعلق ہے؟ ہاں۔ سچی توبہ کی ہے؟ ہاں۔ کہا معاف نہیں کر سکتا، تجھے خزانے کا راز بتاتا ہوں، جا وہاں سے سونا اٹھا کے لے آ، اس خزانے سے مجھے دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کہا کہاں ہے وہ خزانہ؟ کہا وہ دو پہاڑ دیکھے ہیں؟ کہا دیکھے ہیں۔ کہا ان کے درمیان جانا، سارا کا سارا خزانہ ہے، مٹی کھودنا، وہاں سے تجھے سونا ملے گا، وہ لا کے میرے قدموں میں رکھ دینا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ جاتا ہے، مٹی کھودتا ہے، اسے نیچے سے سونا ملتا ہے، سونا اٹھایا، یہودی کے قدموں میں ڈھیر کر کے کہتا ہے اب تو معاف کر دے۔ یہودی کہتا ہے معافی بعد میں، پہلے کلمہ پڑھا۔ معافی بعد میں، پہلے کلمہ پڑھا۔ کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو چور ڈاکو اور رازن ہوں، کلمہ مقدس لوگوں کا پیشہ ہے پڑھوانا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، تو نے کہا میرا تعلق امت محمدیہ سے، تو نے کہا میں نے سچی توبہ کی ہے، میں نے تجھے آزمانا چاہا، جہاں میں نے تجھے بھیجا تھا وہاں کوئی سونا نہیں تھا، وہاں کوئی خزانہ نہیں تھا۔ جب تو نے کہا میرا امت محمدیہ سے تعلق ہے، میں سچی توبہ کر کے آیا ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے آخری نبی کا ماننے والا جب سچی توبہ کر لے گا اللہ اس کے ہاتھوں پہ مٹی کو سونا بنا دے گا۔ تو نے مٹی کو ہاتھ لگا کے سونا بنا کے یہ بتایا ہے تو بھی سچا ہے، تیری توبہ بھی سچی ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ، تو بھی سچا، تیری توبہ بھی سچی، تیرا ہاں بھائی تیرا ساڈا بھی کچھ لگتا ہے کوئی رشتہ؟ تے پھر تیرا نہیں دل کردا کہ اج دی رات میں بھی تھوڑی جی مٹی کھود لاں، اللہ میری قسمت وچ بھی سونا لے آئے، میرے بھی گناہ معاف ہو جان، مصطفیٰ اور حسین دے صدقے میں بھی بخشا جاواں، خیش نہیں؟ موسیٰ علی نبینا کوہتور کی طرف جا رہے ہیں، بستی کے لوگ آگے، موسیٰ دیکھ نہیں رہا انسان بھی مر رہے ہیں، حیوان بھی، کتنے وہ دن ہو گئے رحمت کی بارش نہیں ہوئی۔ قحط کی کیفیت کوہتور پہ جا رہا ہے، اللہ سے درخواست کرنا
تیری مخلوق تڑپ رہی ہے، تیری مخلوق مر رہی ہے، اللہ رحمت کی بارش بھیج دے۔ کوہتور پہ گئے کلیم، بستی والوں کی پیش کی درخواست، آواز قدرت آئی، کلیم بستی والوں سے کہہ دے بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ مالک کیوں؟ کہ اس بستی میں ایک گنہگار رہتا ہے۔ کتنے گنہگار بھائی؟ کتنی کریمی ہے، اسی دن رات گناہ کرنے ہیں پھر رحمت دیاں بارشاں۔ ایک گنہگار، کلیم نہیں ہوگی بارش جب تک وہ گنہگار اس بستی میں موجود ہے۔ کلیم کہتے ہیں خالق نام بتا دے، توجہ آج کی رات کا تحفہ، اللہ نام بتا دے، ہم اسے بستی سے نکال دیں گے۔ آواز قدرت آئی، میں اپنے بندے کا نام بتا کے اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا، اپنے بندے کا نام بتا کے اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ کلیم آئے، بستی والے انتظار کر رہے تھے، کلیم پیغام دیا، ہاں دیا۔ کیا جواب ملا؟ کہا بارش نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہا بستی میں ایک گنہگار، کہا نام پوچھ لیتا۔ آواز کلیم آئی، خالق کہتا ہے میں اپنے بندے کا نام بتا کے اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ گنہگار بھی موجود تھا، یہ جملہ سننا تھا۔ آنکھوں سے ایک ندامت کا آنسو ٹپکا، اپنے ضمیر پہ کرتا ہے ملامت، وہ تیرے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، تو حرام زدگیاں کرتا ہے۔ جاگ گئے ضمیر، وہیں کھڑے ہو کے توبہ کر لی، خالق معاف کر دے، تو کریم ہے، آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ مجمع ابھی اکٹھا تھا، مجمع ابھی اکٹھا تھا، ٹوٹ کے بادل برسا، لوگوں کے چہرے اڑ گئے۔ موسیٰ نے کہا تھا ایک گنہگار ہے، جب تک وہ بستی سے نکلے گا نہیں، بارش ہوگی نہیں۔ بندہ باہر کوئی نہیں گیا، بادل ٹوٹ کے برسائے، کلیم واپس گئے، خالق بندہ کوئی نہیں گیا، بارش کیسے ہو گئی؟ کہا کلیم میرے بندے نے توبہ کر لی، میرے بندے نے توبہ کر لی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ خالق وہ کون سا اتنا بچہ اچھا بندہ ہے جس کی اتنی جلدی تو نے توبہ بتا کر لی؟ اللہ اس کا نام بتا دے۔ کہا کلیم جب وہ میرا دشمن تھا پھر میں نے نہیں نام بتایا، اب تو وہ میرا بن گیا ہے، کیسے بتا دوں؟ آ جاؤ، آ جاؤ، اس رب سے محبت کرو، اس رب سے پیار کرو۔ آج کی رات اللہ نے بخشش کی رات بنائی ہے، آج کی رات اللہ کی کریمی کے نزول کی رات ہے۔ نہیں یقین آتا تو آ کربلا، آج کون بخشا گیا؟ یاد ہے آگی نا ساری بات ذہن میں؟ آج کی رات بھی ایک بخشا گیا ہے کریموں کے ہاتھوں۔ میری نظر میں کربلا میں اس سے بڑا خطا کار کوئی نہ تھا۔ یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے زہرا کے لال کے رستہ کو روکا تھا اور کہا تھا حسین تجھے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ علامہ اختر عباس صاحب فرماتے تھے بے شک حر جیسا بھی تھا اس کے ضمیر میں کہیں نہ کہیں رقم غیرت کا کوئی نہ کوئی حصہ تھا۔ علامہ فرماتے ہیں جب حر نے زہرا کے لال کی لگام کو روکا تو اس وقت حسین نے کہا حسین تیری حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے میرے گھوڑے کو روکتا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بڑا دلاور ہے حر۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے حسین کاش تیری ماں کا نام زہرا نہ ہوتا، میں دیکھتا عراق کی سرزمین میں میری ماں کا نام کون لیتا ہے، لیکن حسین کیا کروں تیری ماں کا نام بطول ہے۔ آج کی رات حر کے لیے بڑی مشکل رات تھی، کبھی خیمہ میں وہاں جاتا ہے، کبھی خیمہ میں یہاں آتا ہے، پریشانی کا عالم ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے آج زہرا جائیوں کے صحرا میں بہن حر تیری وجہ سے آ رہے ہیں،
آج زہرا کا بیٹا دشمنوں میں تیری وجہ سے گرا ہے، کل اللہ کے نبی کی بیٹی کو کیا جواب دے گا، کس چہرے کے سامنے حاضر ہوگا؟ ایسے مٹک رہا تھا، کمرے میں بیٹا آتا ہے، خیمہ میں بیٹا آتا ہے، بابا کی کیفیت کو دیکھا، بابا کے ہاتھ کو پکڑا، لے کے چلا ہے، اس کے بیٹے کا نام ہے علی، آگے آگے بیٹا، پیچھے پیچھے حر، وہاں لے کے آیا جہاں زہرا جائیوں کے خیمے قریب تھے، کہا بابا ذرا کان لگا کے سنیے نا۔ اب حر نے جب کان لگائے تو کانوں میں آواز آ رہی تھی، العطش العطش العطش۔ بیٹے نے بابا سے کہا بابا یہ اسی کے بچوں کی العطش کی آوازیں نہیں ہیں جس نے ہمارے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا؟ اور رو کے کہتا ہے بیٹا میں پہلے مر چکا ہوں، مجھے اور نہ مار، میں جانتا ہوں ساری مصیبتوں کا منبع میں، لیکن کیسے سامنے جاؤں گا، اور مجھے حسین مجھے کیسے معاف کرے گا؟ کہا حر کل دشمن بن کے مار گیا تھا، اس کریم کی کریمی تو نے نہیں دیکھی تھی، اب تو دوست بن کے جائے گا، تیاری کر لی ہے بیٹے نے بھی، تیاری کر لی ہے باپ نے بھی۔ جب صبح نکلے ادھر سے لشکر یزیدی سے حر چلا، ادھر زہرا کے لال کی نظر پڑی، کہا اکبر بیٹا چچا حر آ رہا ہے، قاسم بیٹا چچا حر آ رہا ہے، عباس بھیا عباس بھیا حر بھائی آ رہا ہے، اٹھو حر کا استقبال کرو۔ حسین چلے، عباس چلے، عباس چلے، اکبر چلے، قاسم چلے، کریم آگے بڑھے، حر گھوڑے سے اترا، حسین کے قدموں پہ ہاتھ لگانا چاہا، حسین نے گلے لگا کے کہا حر میں نے تجھے معاف کیا۔ مرحبا کی صدائیں کربلا کے صحرا میں گونجی، مرحبا کی صدائیں زہرا جائیوں کے کانوں میں پڑی، اماں فضا یہ مرحبا کی صدائیں کیسی؟ کہا حر آ گیا حسین کی مدد کے لیے، کہا میرے اون و محمد کہاں، میرے اون و محمد کو ذرا بلائیے۔ اون و محمد آگے، بیٹا میں نے سنا حر آیا ہے۔ ہاں اماں حر آیا ہے۔ کہا ایسے کرو میرے بیٹو، ایک حر کے دائیں کھڑے ہو جانا، ایک حر کے بائیں کھڑے ہو جانا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہنا حر چچا اماں زینب سلام کہتے، حر چچا اماں زینب سلام کہتی ہے۔ عزادارو چلے، ایک حر کے دائیں کھڑا ہوا، ایک بائیں کھڑا ہوا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کے پیشانی پہ کہا حر اماں زینب سلام کہتی ہے۔ اتنا جملہ سننا تھا، زمین پہ بیٹھ کے حر کہتا ہے علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی، اتنی غریب ہو گئی ہے تو کہ آج غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ اجرکم اللہ کازارہ کلال تو نے معاف کر دیا، جب تک بطول کی بیٹی معاف نہیں کرے گی وہ میرے دل کو چین نہیں آئے گا۔ چلا حر دروازہ زینب پہ آیا، کریم کی بیٹی مجھے معاف کر دے، کریم کی بیٹی مجھے معاف کر دے۔ حر معافی مانگ رہا تھا، پردے سے آواز آئی حر زینب شرمندہ، حسین حر زینب شرمندہ۔ بی بی شرم کی کاہے کی بات، کہا کل بھائی دشمن بن کے آیا تھا اور زینب نے تجھے پانی پیش کیا تھا، آج بھائی بن کے آیا ہے، زینب اتنی غریب ہو گئی۔ اجرکم اللہ، آیا زہرا کلال ساری مصیبتیں میری وجہ سے، سب سے پہلے قربانی بھی میری، بیٹے کو کیا ہے حر نے تیار، میدان میں گیا ہے حر کا بیٹا، جنگ کی، گھوڑے سے گرا، بابا کو پکارا، بابا ادرکنی۔ حر کہتا ہے میں چلا، بڑی جلدی چلا، ادھر سے حسین چلا، میں نے پانی پیا ہوا تھا، زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا تھا، اصحابہ کے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا تھا، لیکن جب میں بیٹے کے لاشے پہ پہنچا، زہرا کا لال مجھ سے پہلے پہنچا ہوا تھا، میرے بیٹے کے سر کو زانوں پہ رکھ کے اللہ سے کہہ رہا تھا میرا مالک یہ حر کی قربانی نہیں ہے، یہ حسین کی قربانی۔
یہ ہر کی قربانی نہیں ہے، یہ حسین کی قربانی ہے۔ اور آگے بڑھے، حسین مجھے بیٹا دے، میں بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ بھائی اتنا جملہ سننا تھا۔ حسین نے کہا اور میرے نانا کی شریعت کو نہیں جانتا، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشے نہیں اٹھایا کرتے، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھایا کرتے۔ میں کہوں گا مولا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد اور اکبر دین کو چھوڑے گا، اور کس انداز سے اکبر کے لاشے کو اٹھائے گا؟ اللہ اللہ اللہ